السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح ایک فقہی اصطلاح ہے جو کہ متداول، معبر اور مروج چلی آ رہی ہے۔ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ قیام اللیل ہے۔ اس حوالے سے ہمیں تضادات میں اور جزیات میں پڑھنے کے بجائے موافقات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نفل نماز ہے، مستحب نماز ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے کسی بھی عالم کو حق نہیں پہنچتا جو ہمارے علماء ہیں کہ وہ اس چیز کو طول دے دیں، مناظرہ کی کیفیت بنا دیں، رد و قد کی کیفیت بنا دیں۔ ایک موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرض نمازوں کے حوالے سے بھی جب آپ حدیث میں تفصیلات دیکھتے ہیں تو آپ پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اصل نماز 2 رکعت ہے۔ آخری 2 رکعت 4 رکعت کی فرض نماز میں وہ فرع ہے۔ سو جب آدمی سفر پر ہو تو اصل نماز ادا کرنی پڑتی ہے، اور فرع کے حوالے سے کریم رب تسہیل اور تخفیف ارشاد فرما دیتا ہے۔ قیام اللیل کے حوالے سے رکعات پر بالکل جگڑنا نہیں چاہیے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام سے 11 رکعتیں بھی ثابت ہیں، اور یہ حدیث کی پہلی مستند کتاب، پہلا باقاعدہ مرقوم مجموعہ حدیث یعنی سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک۔ یہ کتاب بہت موثوق اور معتبر ہے۔ گو کہ اس میں احادیث کم ہیں، آثار زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سٹیٹس کو دیکھیں کہ آپ تبا تابی ہیں، آپ تابی سے تابی صحابی سے روایت کرتا ہے، 2-3 واسطے درمیان میں ہوتے ہیں، تو یہ گولڈن چین ہے۔ صحیح معنوں میں اس کو سلسلۃ الذہب کہا جا سکتا ہے۔ امام مالک نے بھی 11 رکعت والی روایت لکھی ہے۔ اس طرح 8 رکعت، 12 رکعت، 20 رکعت یہ تمام منقول ہے، بلکہ ایک روایت میں تو 41 رکعت ہے۔ سو یہ مستحبات ہیں، ان پر ایک موافقت ہونی چاہیے، اور جو جس طرح کرتا ہے 11 پڑھتا ہے، 8، 12، 20 اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اتحاد باہمی کو زیادہ ترجیح اور اہمیت دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اغلباً حضرت سیدنا ابو سعید خدری، اللہ کرے میں بھول نہ جاؤں، اس روایت کے راوی وہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابی بن کعب، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، انہوں نے قیام اللیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قیام اللیل کراتے تھے تو ایک ایک رکعت میں 100 آیات پڑھتے تھے، اور یہ قیام اللیل بڑا مجاہدہ تھا۔ ہم اتنے تھک جاتے تھے کہ ایک پاؤں دوسرے پر اور دوسرا پاؤں پہلے پہ رکھتے تھے۔ تو یہ قیام اللیل میں اشتغال باللہ کا ایک منظر ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہماری حالت یہ ہے برادران ذی احتشام کہ ہمارا مجاہدہ کم ہے اور ہماری بحث بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع، علم راسخ اور اشتغال باللہ عطا فرما۔ جزاکم اللہ۔